عمران خان نے کیا ہماری سوچ بدلی کر رہی ہے؟ ابھی تک ہم نے اپنی سوچ بدلی نہیں کی. ابھی مولانا صاحب نے نکلنا ہے، سارے کٹو پٹو جالے میالے پٹو چھٹو سارے روڈوں پہ آ جانے ہیں. مولانا صاحب کی تو عادت ہے، زرداری کے ساتھ بھی تھا، مشرف کے ساتھ بھی تھا، نواز شریف کے ساتھ. اس کے ساتھ کیا موت پڑ گئی؟ یہ چور ڈاکو اپنے ساتھ رکھتا نہیں ہے. عمران خان کا رولا یہ ہے نا، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں سب کے ساتھ اتحاد کروں گا، پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا، جس میں مولانا بھی شامل ہے. اب مولانا ان کی وکالت کرنے کے لیے آ رہا ہے. ان کا ابو زرداری بھی جیل میں ہے، نواز شریف بھی جیل میں. اب ان کو ایک پاپا کی تلاش ہے، ان پاپا کے لیے ان کو یہ مل گیا جناب مولانا کو بھی روٹی روزی کے لیے کوئی اپنا لیڈر چاہیے، سربراہ چاہیے جناب. ان کو ملا کے یہ آ رہا ہے. میرے خیال ہے نہایت ہی بیوقوف انسان ہے، عقل سے ذہنی مریض ہیں یہ لوگ جو اس کا ساتھ دینے کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے. ارے خدا را یار پاکستان کا خیال کرو یار، مہربانی کرو پاک آرمی کا ساتھ دو، اس کو 5 سال مکمل کرنے دو. اس کے بعد کوئی تنقید کرنا جلسے جلوسوں ہڑتالوں سے اپنا بیڑا غرق ہوگا. مولانا ڈیزل کا کچھ نہیں جانا. نواز شریف زرداری کے بعد بہت کچھ ہے. ان کی نسلیں نا، نسل سے نسل بھی ان کی کھا سکتی ہے. جیسے باپ ذلیل و خوار ہو رہا ہے جیل میں، بہن جوان ذلیل و خوار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. وہ مشٹنڈے ہٹے کٹے وہ فلیٹ میں بیٹھ کے جو لندن کے فلیٹوں میں موجے کر رہے ہیں. ارے یار ان عوام کو کب سمجھ آئے گی؟ جلسہ جلوس کرانا ہے نا نواز شریف نے، ان ہٹے کٹوں کو بلایا نا یہاں پہ، آؤ جی تم لیڈر بن جاؤ. شہباز شریف کو ہٹا دے، ان کو لیڈر بنا دے نا. پر کیا ہے کہ ابو کے اندر سے آواز، اب وہ کہتے ہیں باہر سے ابو بچاؤ، ابو اندر سے کہنا ہے وہ مینو چھڈو، خدا دا نام ہے، پیسہ بچاؤ جو میں نے 50-60 سال میں اکٹھا کیا ہے تم اسے بچاؤ. نواز شریف کو پتا ہے میرے ساتھ 2 سال 3 سال 4 سال کتنا رکھیں گے، پھر مجھے چھوڑ دیں گے، کہیں گے دیکھو میری کرپشن ثابت ہی نہیں ہوئی. پھر بچوں کے ساتھ وہاں سے انہوں نے مزے کرنے، ہم نے یہاں ذلیل و خوار ہونا ہے. میرے بھائی احتساب سب کا ہوگا، احتساب سب کا کرو. ان کو الٹا چوک پہ لٹکاؤ، ان سے پیسے نکلواؤ، پھر ان کو جانے دو. اور مولانا صاحب خدارہ کوئی تھوڑی سی عقل کرو، کچھ ہم عوام پر بھی رحم کرو. عمران خان کو بھی کام کرنے دو اور ہمیں بھی کام کرنے دو، اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ چلاؤ. مہربانی. بھٹو کے نام پہ یہ روٹیاں کھا رہے ہیں. بلاول بھٹو کو تیار کیا گیا، اس کو اپنی امی کی سیڑھیاں دکھائی گئی ہیں، وہ کیسے تقریر کرتی ہے، وہ کیسے بات کرتی ہے. ابھی تک اس کی آواز سے یہ بھی نہیں پتہ چلا نا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے نام کے ساتھ انہوں نے کیا لگا دیا جی، زرداری ہٹا کے لگا دیا بھٹو. بھٹو کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کی روٹی روزی ہے. اب عوام کو سمجھ آنی چاہیے میرے بھائی یہ اپنی روٹی روزی کے لیے نکلے ہیں. وہ جائے نا بھٹو، جائے وہاں کے نالے صاف کروائے نا، ٹھیک ہے جی، وہاں کا کچرا اٹھائے نا. بھٹو کوئی بجلی کے لیے کچھ کرے نا. بھٹو آتا ہے 40 پجاروں لے کے آتا ہے، پجاروں میں سے سر باہر نکالتا ہے، 2-4 نعرے مارتا ہے، مرسو مرسو سندھ کنسوں، مرسو مرسو بلوچستان سندھ کنسوں. ابے بھائی تو سندھ لے، سندھ باقی ملک تو پہلے سندھ تو چلا لے، اس کے بعد کوئی اور ملک چلائی ہو، کوئی اور شہر چلائی ہو، کوئی اور چیز کری ہو، ٹھیک ہے. پھر بھی اس نے یہی کہا، آخری میں وہی میرے والا نعرہ لگا دیا بھی کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. ابے بھائی بھٹو زندہ ہے، واقعی کوئی شک نہیں ہے. عوام مر گئی ہے. ابے بھائی بھٹو کو مارو، عوام اپنے بارے میں سوچے. وہ ایک اور جالی بیٹھی ہوئی ہے جناب اپنی مریم صفدر ہے، مریم نواز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مریم صفدر ہے. اس کو یہ چاہیے خدا کی بندی جو لینا دینا کیا، ملک کا پیسہ لوٹا. کیا دی تھی؟ میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، میں باپ کے مکان میں رہتی ہوں، میری یہاں کوئی زمین نہیں ہے، پتہ نہیں لندن میں کیا نکل، لندن میں اتنے بڑے محل کہاں سے نکل آئے. اس کا حساب دو نا. وہ ہٹے کٹے تیرے جو 2 بھائی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی ماں کی فاتح خانی کے لیے آ جائے، اپنے باپ کا پوچھنے کے لیے آ جائے کہ پاپا جی تھوڑا اسی لے گیا، تھوڑی کیا حالت ہے، اب تمہاری طبیعت کیسی؟ نہیں، وہ ابھی مفرور ہے، اشتہاری ہے. ابھی نواز شریف نے اس کو خط لکھ دیا ہے، بیٹا جی اب آپ مولانا فضل الرحمان سے تعلقات بناؤ، آپ جلسے میں جاؤ، نعرے لگاؤ، اپنی معصومیت دکھاؤ. اور بھائی میرے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب لوٹ کھسوٹ چل رہی ہے ملک میں. جو آتا ہے اپنا داؤ لگاتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے. عمران خان ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ پیسہ بہت ہے، اس کے بعد محل بھی بہت ہے، زمینیں بھی بہت ہیں. سمجھ آ گئی اس نے کرکٹ سے اتنی کمائی کی ہے نا جو یہ 50 سال میں ہم بھی نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی اس نے پاؤنڈ اور ڈالر اس زمانے میں دیکھے نا جس میں پاؤنڈ ڈالر کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. سمجھ آ گئی. تو میرے بھائی اس کو ٹائم دے دو، 5 سال پورے کرنے دو. 50 سال کے لیے 500 سال کے لیے نہیں آیا. نہ ہم پہلے مرے ہیں نہ اب مریں گے. روٹی رزق خوشی غم یہ اللہ نے دینا ہے. عمران خان نواز شریف ہمیں زرداری نے نہیں دینا. ہم لوگ ہیں صرف نعرے مارنے کے لیے، اور ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہم نے نعرے مارنا ہے، ٹھیک ہے جناب. نعرے مار کے ہم نے گھر آ جانا ہے، پھر ہم نے کہہ دینا ہے جی مہنگائی ہو گئی ہے. مہنگائی کس نے کی ہے؟ مہنگائی ہم خود کرتے ہیں. سمجھ آ گئی. ان کو ہم خود چن کے لاتے ہیں. اب عوام کا پھر یہ شوق ہے جناب یہی زرداری دوبارہ آ جائے، یہی نواز شریف پھر دوبارہ آ جائے. پہلے انہوں نے کون سے تیر مارے ہیں، کتنے ڈیم بنا لیے انہوں نے. وہ صدر ایوب کا اللہ بھلا کرے جنہوں نے 5-6-7 ڈیم بنا دیے، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیم تک نہیں بنایا. انڈیا نے، بھارت نے اپنی چھوٹی چھوٹی نہروں پہ ڈیم بنا دیے. انڈیا ہمیں کیا تانے مارتا ہے، اگر میں نے پانی روکا تو پاکستان بنجر ہو کے مرے گا، جو اگر میں نے پانی چھوڑا تو پاکستان ڈوب کے مرے گا. ان کو غیرت آنی چاہیے، ان بغیرتوں کو جنہوں نے ایک آج تک ایک ڈیم نہیں بنایا. یار
کم سے کم ایک ڈیم ہی بنا دیتے تو یہ بجلی بھی نہ جاتی, ایک ڈیم بنا لیتے تو ہماری یہاں نوکری بھی نکل آتی. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر قدیر خان جتنا عزت والا بندہ تھا, جس نے ہمیں ایٹم بم دیا ہے, اس کو بھی سلام ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کیا کیا بیچارے کو نظر بند کر دیا, قید و صلابت میں ڈال دیا, اس کو پیچھے کر دیا. انڈیا والوں نے اس کو صدر بنا دیا, جس نے ایٹم بنایا تھا عبدالسلام کو. ٹھیک ہے. ہم نے اسے ہسپتالوں میں ڈال دیا. بس اللہ تعالیٰ سے ملک کا حامی و ناصر ہو میرے بھائی. خواہ مخواہ کا پان تروڑ کرنی ہے, آگے ٹیکس لگے ہوئے ہیں, کام کاج بالکل نہیں ہے. پھر کہنا جی عمران خان نے یہ کر دیا. اب 1 سال میں وہ کیا کرے گا, اس سے 5 سال دو میرے بھائی. اس کے بعد تنقید کرو, کیوں اپنے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہو. یہ ملک بھٹو کا نہیں ہے, یہ ملک نواز شریف کا نہیں ہے, یہ NP کا نہیں ہے, عمران خان کا نہیں ہے. ملک ہم لوگوں کا ہے, یہ سیاسیوں کا ملک نہیں ہے میرے بھائی. پاکستان ہم لوگوں کا ملک ہے. ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں دی ہیں, بہنوں نے ماؤں نے قربانیاں دی ہیں. پاک آرمی کے جوان مر رہے ہیں, سیکورٹی کے ادارے مر رہے ہیں. یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملک بڑا ہے. یہ سیاسی تو بیچ دے ملک کو, یہ ہمارا سودا کر کے چلے ہی جائیں. سمجھ آئیے, ہمیں غلامی کی زندگی میں ڈال دیں. پر شکر کرو خدا کا کوئی بات کرنے والا تو آیا ہے نا, جو انو میں بات کر رہا ہے, کھل کے بات کر رہا ہے. پوری دنیا اس کی بات کو سن رہی ہے. کم سے کم جو اس نے اچھا کام کیا اس کو تو اپریشیٹ کرو نا, کہ صرف تانے مارنے اور لاک ڈاؤن کرنے, ہڑتالیں کرنی ہے, بند تروڑ کرنی ہے, اپنے ملک کا نقصان کرنا ہے, اپنا نقصان کرنا ہے. یہ ہماری عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. جب یہ عوام کو ہماری بات یہ سمجھ آئے گی نا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہنگائی بھی ختم ہوگی, یہ جھگڑے رولے بھی ختم ہوں گے, اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. ٹھیک ہے. حاجی آصف صاحب انہوں نے بیان دیا کہ شاہد خان عباسی, حاجی اسد رفیق, نواز شریف, مریم نواز, ان کو رہا کیا جائے. یہ ہمارے بھائی ہیں. آصف علی زرداری صاحب, یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو رہا کیا جائے, انہیں پارلیمنٹ میں بھیجا جائے, پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں. تو کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ پہلی اسمبلی ہے, یہ میں نے اپنی جو میری زندگی ہے میں نے یہ پہلی اسمبلی دیکھی جس میں اتنے زیادہ پروڈکشن آرڈر جاری ہو رہے ہیں, وہ بھی چور ڈاکوؤں کے. پیچھے ہمارے ایک صدر نے, ہمارے عارف علی صاحب نے ایک تقریر کی ہے, پارلیمنٹ کے اندر خطاب کیا ہے. انہوں نے اپنے چور ڈاکوؤں کے وہ تصویر اٹھا کے لے ہیں, جس جناب اسد رفیق کی, رانا ثناء اللہ کی, شاہد خاقان عباسی کی. ہمارا صدر کہہ رہا ہے کشمیر آزاد کرنا ہے, نون لیگ والے ڈاکو کہہ رہے ہیں ان چوروں کو آزاد کرو پہلے. ارے بھائی چوروں کو آزاد کر دیں گے نا, اپنا احتساب دے دیں گے. زرداری صاحب اندر ہے, اپنا احتساب دے دے بھائی. اب بتا دے یہ کہاں سے یہ محل آ گئے, یہ کہاں سے اتنے فلیٹ آ گئے, گاڑیاں بنگلے, یہ کہاں سے آ گئے میرے بھائی. نواز شریف سے, زرداری سے, بھٹو سے ہمارا بھائی کوئی ذاتی کچھ بھی نہیں ہے, ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. خدارا جو کرپشن کی گئی ہے, جو پیسے لوٹے گئے ہیں, وہ آپ ہمارے خزانے ہمیں واپس کر دو, ہمارے ملک کے خزانے میں ڈال دو. ہمارے سر سے جب تک یہ قرضہ نہیں اترے گا ہم نے ترقی نہیں کرنی. امریکہ کو, یورپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ عوام مسلمان بم اور گولی سے نہیں مرتے, ان کی معیشت تباہ کرو. انہوں نے ڈالر دے 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 کہ ہمیں قرضے کے نیچے دبا دیا ہے. ہم کچھ کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو وہ کرتے ہیں جی ہمارا قرضہ, ہمارے ڈالر, ہمارے پاؤنڈ, چاول ہمارے پاس ہے, دالیں ہمارے پاس ہے, کپاس فصل ہمارے پاس ہے, زمینیں ہمارے پاس ہیں, 5-6 موسم ہمارے پاس ہے. اور ضلالت میں بھی ہم لوگ ہیں, کیونکہ ہم لوگ منافق ہیں. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, کسی کو کام کرنے ہی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں یہ کھا گیا, یہ کہتا ہے یہ کھا گیا, یہ کہتا ہے وہ کھا گیا. بس اسی طرح یہ ملک چل رہا ہے. ملک نے ترقی کیا کرنی ہے میرے بھائی. ہم مسلمان سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا, نماز ہم پڑھتے ہیں, روزے ہم رکھتے ہیں, حج ہم کرتے ہیں, عمرے ہم کرتے ہیں, زکاتیں ہم کرتے ہیں, میلاد ہم بناتے ہیں, محرم ہم مناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عقیدے سب سے پکے ہمارے ہیں, اور سب سے ذلیل و خوار بھی مسلمان ہی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان اپنے گریبان میں بھائی جھانکے نا, کیونکہ ہمارے اندر منافقت آ چکی ہے. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. جب تک ہم ایک نہیں ہوتے, اکیلا عمران خان, طیب اردوان, مہاتیر محمد, جتنے بھی مسلمان, جتنے پکے لیڈر ہیں, یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی سوچ خود بدلنی ہوگی. ہر پاکستانی کو, ہر مسلمان کو پوری دنیا میں جہاں ہے, سمجھ آ گئی ہے. آج مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا ہے کہ جو سب سے زیادہ دنیا میں گونجنے والا نام ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اکبر ہے. یعنی کہ کوئی ایک ایسا سیکنڈ دنیا کے اندر نہیں ہے کہ ملائیشیا سے, میرا خیال انڈونیشیا سے اذان شروع ہوتی ہے اور 9 گھنٹے تک پھر دوبارہ واپس انڈونیشیا میں آتی ہے, سارے ملکوں سے ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ گونجتا رہتا ہے میرے بھائی. سمجھ آ گئی ہے. جب اللہ کا نام باقی رہنا ہے, کلمہ حق رہنا ہے میرے بھائیوں مسلمانوں, رزق جو ہے نا, رزق کی خاطر اپنی قبر, اپنا ایمان خراب مت کرو. یا قرآن کہہ رہا ہے کیوں کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت. ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. رزق کا خالق میرا اللہ ہے. سمجھ آ گئی ہے. مولانا صاحب کو بھی یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ اگر رب نے عزت دی ہے عمران خان کو, اگر اسے گورنمنٹ ملی ہے, حکومت ملی ہے, اسے آپ کام کرنے دیں, آپ اسے ساتھ دیں. ہاں خامیاں ہیں. جناب بھٹو صاحب اگر پرانے, زرداری صاحب پرانے سیاستدان ہیں,
اگر نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، مولانا صاحب ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی رہنمائی کریں، جو خرابیاں ہیں اس کی سیاست میں، گورنمنٹ میں، وہ اس کو دور کرے، اس کا ساتھ دے، تب یہ ملک چلے گا۔ اس کی ٹانگیں کھینچنے سے نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ مولانا کے پاس، زرداری کے پاس یا نواز شریف کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ عمران ہٹے گا یہ رگڑے گا اور یہ سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مل کے کام کر لو نا اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، شکریہ سر۔